جو میاں صاحب کے حکم پر حقیقت میں اس وقت ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی کہ ایسا ممکن ہے مگر سب کچھ ممکن ہے۔ میں سانس روکے اور کھڑا اس حسین ترین لڑکی کو دیکھتا رہا اور آنے والے لمحوں کا منتظر رہا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کوٹری میں کچھ دیر تک مکمل سکوت طاری رہا۔ میاں صاحب نے آہستہ آہستہ سر اٹھا کر آنکھیں کھول دی۔ میں ان آنکھوں کا جلال دیکھ کر کانپ گیا۔ میاں صاحب کی آنکھوں میں نہ جانے کیا سحر تھا کہ ان کی ایک جھلک دیکھتے ہی میں لڑکھڑا گیا۔ میاں صاحب کی توجہ کا مرکز وہی لڑکی تھی جو ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچانک میاں صاحب نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں اس حسین دوشیزہ کو مخاطب کیا۔ اے حور صفت اور نیک سیرت دوشیزہ، کیا تجھے علم ہے کہ تجھے یہاں کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ جی مجھے یہاں آنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مطلوبہ حقائق سے آگاہ کروں۔ لڑکی کی آواز بے حد سریلی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آواز کہیں بہت دور سے آ رہی ہو۔ میاں صاحب نے پرجلال لہجے میں کہا، چودھری امام دین کے بارے میں کہو۔ دوشیزہ نے اسی شیریں آواز میں نیاز مندی سے جواب دیا، چودھری امام دین کے بچنے کا اب یہی طریقہ ہے کہ وہ آئندہ سود پر رقم دینے کا کاروبار بند کرے اور عدالت کے سامنے اقبال جرم کر کے معافی کی درخواست گزارے۔ کیا اصل مجرم وہی ہے؟ میاں صاحب کی آواز ابھری، نہیں، اصل مجرم وہ نہیں ہے، اس نے صرف مجرم کو رپوش ہو جانے کا موقع فراہم کر کے خود کو مقدمے میں ملوث کر دیا ہے۔ پولیس کو جب یہ معلوم ہوا تو چودھری امام الدین کو بھی اس نے ملزمین میں شمار کر لیا۔ اصل مجرم کون ہے اور کہاں ہے؟ لڑکی نے یہ سوال سن کر ایک جرجری لی اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ چند سیکنڈ تک وہ خاموش رہی، پھر اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر کہا، جس نے گناہ کیا ہے اس کا نام شبیر رہا ہے۔ چودھری امام الدین نے اسے اپنے گودام میں پناہ دی ہے۔ شبیر ہاں اس وقت اس گودام میں موجود ہے۔ میاں صاحب یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کا ہاتھ تسبیح کے دانوں پر بڑی روانی سے چل رہا تھا۔ بار بار وہ اپنے سر کو یوں جھٹک رہے تھے جیسے کسی کو سرزنش کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں سے جلال ٹپک رہا تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس حالت سے دوچار رہے، پھر رفتہ رفتہ پرسکون ہو گئے۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ جا سکتی ہو، جا سکتی ہو، میاں صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں بدستور کوٹری کی جری سے لگا یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت میری آنکھیں حیرت سے ابھر پڑی جب میں نے اس خوبصورت لڑکی کو اچانک ہوا میں تحیل ہوتے دیکھا۔ یوں لگا جیسے کوئی بڑی طاقت اسے نگل گئی ہو۔ روح روح روح، میرے ذہن نے اس ایک لفظ کی تکرار شروع کی تو میں سر تا پا لرزنے لگا۔ مجھے اب اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے میاں صاحب کی شخصیت پر شبہ کر کے یقیناً حماقت کی تھی۔ اکبر حسین نے جو کچھ کہا تھا تو حرف بحرف درست تھا۔ تو کیا چلا رہا تھا؟ یوں اپنی مکروہ آواز مجھے سنا رہا تھا۔ میاں صاحب کی کرخت آواز میری قوت سماعت سے ٹکرائی تو میں نے دوبارہ کوٹھی کی جری سے آنکھ لگا دی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا
کہ میاں صاحب نے وہ جملہ پنجرے میں بند طوطے سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ وہ بڑی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے طوطے کو گھور رہے تھے۔ میں نے طوطے پر نظر ڈالی جو اپنا سر گردن میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منہ چھپانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے احمق؟ میرے سوال کا جواب دو۔ معاف کر دو میاں صاحب، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ طوطے کے پنجرے سے کسی اکھڑ قسم کے مرد کی کھردری، بے ربط اور بے ہنگم آواز ابھری تو مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ مجھے اس کا شبہ ہونے لگا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ میری بات کا جواب دے گناہگار، تو میرے وضیحے میں مخل کیوں ہوا تھا؟ میاں صاحب گرجے تو طوطے کے پنجرے سے پھر وہی بے ہنگم قسم کی مردانہ آواز آنے لگی۔ میاں صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کوئی اور بھی آپ کے سکون میں مخل ہو رہا ہے۔ یہ اشارہ غالباً میری طرف تھا۔ میں نے جس وقت اندر جھانکنا شروع کیا تھا اسی وقت طوطے نے شور و کر مچایا تھا۔ میرے خدا، یہ سب کیا اسرار ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر اچانک خوف زدہ ہو کر پلٹا اور بے تحاشا واپسی کے راستے پر دوڑنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میاں صاحب کی بڑی جلالی آنکھیں برابر میرا تعاقب کر رہی ہیں۔ میں نے ڈر کر رفتار اور تیز کر دی۔ میں جلد از جلد اس پراسرار ماحول سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کا تذکرہ میں آگے چل کر کروں گا۔ فی الحال میں واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں نے اندھیرے میں بھاگتے بھاگتے کسی پتھر سے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بال زمین پر گر کر نیچے کی جانب لڑکھنے لگا۔ میرے احساسات نے میرا ساتھ چھوڑ کر میری نظروں کے سامنے سیاہی بکھیر دی جو گہری ہوتی چلی گئی اور میں اس میں گم ہو گیا۔ میں کس طرح اکبر حسین کے گھر واپس آیا، یہ بات مجھے بری طرح پریشان کیے ہوئے تھی۔ آنکھ کھلنے پر میں نے خود کو اکبر حسین کی خواب گاہ میں اپنے بستر پر پایا۔ رات کے واقعات مناظر کو بھول جانے اور خود کو فریب دینا چاہا، یہ سوچ کر اپنے الجھے خیالات کو بہلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ محض خواب تھا۔ لیکن جب میرا ہاتھ اپنی پیشانی پر پڑا تو ایک بار پھر سر تپا لرز گیا۔ میری پیشانی کا زخم ہاتھ لگانے سے دکھنے لگا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات جب میں گرا تھا تو میری پیشانی کسی پتھر سے ٹکرائی تھی۔ میں نے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی جو جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ اکبر حسین نے غالباً میرے لباس اور میری پیشانی کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ یقیناً مجھ سے اس کی وجہ دریافت کرتا۔ دراصل وہ منہ اندھیرے اٹھنے کا عادی تھا، اس لیے یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے سرے سے مجھ پر توجہ ہی نہ دی ہو۔ میں رات کے انوکھے اور حیرت انگیز واقعات میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ گرنے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا، تو پھر مجھے میرے بستر تک کون لایا؟ کیا میں کسی وقت بے ہوشی ہی کی حالت میں اٹھ کر یہاں آیا تھا، یا پھر مجھے بستر تک پہنچانے میں میاں صاحب کی پرسرار قوت کا ہاتھ تھا؟ میں ابھی اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اکبر حسین ناشتہ لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ حسب معمول وہ آج بھی بڑے اچھے موڈ میں تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر میری پیشانی اور میرے لباس پر پڑی، اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر وہ قریب آتا ہوا بولا، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ پیشانی پر زخم اور پھٹے ہوئے کپڑے، یہ سب کیا ہے میاں؟ میں نے اکبر کو اصل حالات سے باخبر کرنا چاہا، لیکن اچانک میری نظروں کے سامنے
ان سفید رئیس بزرگ کا چہرہ ابھر آیا، جنہوں نے رات مجھے اس بات کی سختی سے تاکید کی تھی کہ جو کچھ میں میاں صاحب کی کوٹری میں دیکھوں اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کروں۔ یہ نصیحت یاد آتے ہی میں نے جلدی سے اپنی زبان بند کر دی۔ اکبر نے میرے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے تو گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تم کچھ کہتے خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ رات کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر مجھے خود بھی حیرت ہوئی تھی۔ میں نہیں مان سکتا، اکبر نے تیزی سے کہا، تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس حالت کو کس طرح پہنچ گیا۔ اکبر کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ میں اس کی آنکھوں کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ میرے اس فیل پر خوش نہیں ہے۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی مجھے شکایت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کوئی بات سوچ کر ناراضگی کے لہجے میں بولا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ زندگی سے اتنی بیزاری کیوں؟ میں بھی تو موجود ہوں۔ شاید میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک بار میاں صاحب سے مل لو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے کرو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری بات نہ مانی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جس طرح سوچ رہا تھا ٹھیک تھا۔ میاں صاحب کے ذکر پر میں نے اکبر سے کوئی تردید نہیں کی، چپ چاپ لیٹا اکبر کو دیکھتا رہا۔ اکبر میری خاموشی سے اکتا کر بولا، میں جانتا ہوں شاہد زندگی تمہارے لیے عذاب ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب تو نہیں کہ تم اتنی جلدی ہمت ہار دو اور غلط راہ اختیار کر لو۔ ابھی تمہارے سامنے عمر پڑی ہے۔ مجھے یقین ہے رات تم بہہ گئے تھے۔ میرے دوست کوئی گندا اور غیر شریفانہ پیشہ یا مشغلہ ہتھیار کرنے سے پہلے تمہیں اتنا سوچ لینا چاہیے تھا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے اور تمہاری اس حرکت سے تمہارے والدین کی روح کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اکبر، میں نے کہا۔ حالات انسان کو بے بس بنا دیتے ہیں اکبر۔ کیا تم میرے کہنے سے میاں صاحب سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرو گے؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ میں نے جلدی سے کہا، میں میاں صاحب سے ضرور ملوں گا۔ اچھا اٹھو، کپڑے تبدیل کرو اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو۔ اکبر مایوس لہجے میں بولا۔ میں اکبر کے دل کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا رہا تھا، لیکن اپنی سوائی میں کچھ کہنے سے مجبور تھا۔ اکبر کے مشورے پر میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے جسم کی ایک ایک ہڈی چیخ اٹھی۔ درد کی اتنی شدید لہر اٹھی کہ میں کرا کر رہ گیا۔ سارا جسم جیسے پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ میں نے نکاہت سے دوبارہ اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ اکبر نے میرے چہرے سے میری ابتر حالت کا اندازہ لگایا تو آگے بڑھ کر مجھے اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے، مگر اچانک وہ گھبرا گیا اور پریشان لہجے میں بولا، ارے تمہیں تو بہت شدید بخار ہے شاہد۔ فکر مت کرو، جاتا رہے گا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو میری نظروں کے نیچے اندھیرے لپکنے لگے۔ اکبر کے کہنے پر پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میرا جسم اس وقت تندور کی مانند دہک رہا تھا۔ میں کرا کر دوبارہ لیٹ گیا تو اکبر بولا، تم لیٹے رہو، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اکبر اتنا کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ میں نے اسے آواز دے کر روکنا چاہا، لیکن نکاہت کی وجہ سے الفاظ میرے منہ میں رہ گئے۔ میرے دماغ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے اکبر کے جانے کے بعد رات والے حالات پر پھر غور کرنا چاہا، لیکن بے ہوشی کا غلبہ مجھ پر اتنی تیزی سے ہوا کہ میں بے سود ہو گیا۔ میری پلکیں آہستہ آہستہ بند ہوتی چلی گئی، پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ 4 روز تک میں بہار کی شدت سے بے حال رہا۔ اکبر نے دوستی کا حق ادا کر دیا
وہ بیچارہ سارا دن اور ساری رات میرے سرانے بیٹھا رہتا اور حتی المکان میری تیمارداری میں مصروف رہتا۔ دعا ناز میں بھی اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، لیکن میرا بہار کسی طرح ٹوٹنے کا نام نہ لیتا تھا۔ 5ویں روز مجھے ذرا ہوش آیا تو یہ بات مجھے اکبر کی زبانی معلوم ہوئی کہ میں بہار کی حالت میں ہذیان بکتا رہا ہوں۔ میری زبان سے بار بار میاں صاحب کا نام بھی ادا ہوا تھا۔ اکبر تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ میں نے نقاہت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ تو اکبر جٹ بولا، کہو کیا بات ہے؟ مجھے میاں صاحب کے پاس لے چلو، لیکن تمہاری حالت ابھی ٹھیک نہیں۔ آبادی تک تو خیر سواری مل جائے گی، لیکن پہاڑی پر 2 فرلانگ پیدل چلنا پڑتا ہے۔ میں ہر قیمت پر میاں صاحب کی قدم بوسی کرنے کو تیار ہوں، میں نے روندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تم مجھے پہاڑی تک لے چلو، وہاں سے پیدل چل لوں گا۔ خیال ہے تمہارا؟ اکبر بولا، تمہاری حالت 2 قدم چلنے کی بھی نہیں۔ 2 فرلانگ کیسے چل سکتے ہو؟ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں میاں صاحب سے ملے بغیر ہی مر جاؤں؟ ادا نہ کرے، اکبر نے گھبرا کر جلدی سے کہا۔ ایسی بدفعل کیوں زبان سے نکال رہے ہو؟ ذرا اپنی حالت سنبھل لینے دو، پھر اطمینان سے مل لینا میاں صاحب۔ نہیں میرے دوست، میں ایک آس سرد بھر کر بولا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب تک میاں صاحب سے نہ ملوں گا میری حالت ٹھیک ہونے کی بجائے اور بدتر ہوتی جائے گی۔ تم اس وقت مجھے ان کے قدموں تک پہنچا دو، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری۔ یا اتنے سارے احسان کیے ہیں، وہاں ایک احسان اور کر دو۔ اکبر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب میرا اصرار حد سے بڑھا تو وہ مجبوراً تیار ہو گیا اور سواری کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ اکبر کا خیال غلط نہیں تھا، میں خود بھی اپنی حالت سمجھ رہا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے جب مجھے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی تو 2 فرلانگ چلنا تو بڑا مشکل کام تھا، مگر مجھے اس کا بخوبی احساس تھا کہ میاں صاحب کی قدم بوسی حاصل کیے بغیر اور ان سے معافی مانگے بغیر میرا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر بعد اکبر واپس آ گیا۔ اس غریب نے مجھے گود میں اٹھا لیا، وہ باہر لے جا کر ٹانگے میں بٹھا دیا۔ میری کیفیت یہ تھی کہ بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ اکبر مجھے پکڑے بیٹھا تھا، ٹانگے کو ذرا بھی جھٹکا لگتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ بس اب کسی لمحے میری جان نکل جائے گی۔ پہاڑی کے قریب جہاں تک سڑک تھی وہاں تک ٹانگا مجھے لے گیا۔ اکبر نے مجھے ٹانگے سے اتارا تو ٹانگے والے نے، جو صورت شکل سے کوئی بلا مانس لگتا تھا، بھیا کیا تم اکیلے مریض کو میاں صاحب تک لے جا سکتے ہو؟ کوشش تو کرنی ہے بھائی، اکبر نے بڑی ہمت سے جواب دیا۔ ٹانگے والا غالباً میاں صاحب کے مریدوں میں تھا، فوراً اکبر کا ہاتھ پٹانے کو آمادہ ہو گیا۔ مجھ پر رہ کر گرسی طاری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک اکبر مجھے گود میں لیے پہاڑی پر چڑھتا رہا، پھر جب اس کا سانس پھولنے لگا تو ٹانگے والے نے مجھے اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ اسی طرح وہ دونوں مجھے میری منزل مقصود تک لے گئے۔ یہی کوئی عصر کا وقت رہا ہوگا جب میں میاں صاحب کی کوٹھی پر پہنچا۔ عقیدت مندوں کی اچھی خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ایک وقت میں صرف ایک آدمی اندر جاتا تھا، پھر دوسرے کی باری آتی تھی۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے افراد بھی باری کے انتظار میں پہاڑی پر ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ اکبر نے مجھے ایک صاف جگہ پر بٹھا دیا۔ ٹانگے والا ضرورت سے زیادہ شریف انسان ثابت ہوا۔ اکبر نے اس کا شکریہ ادا کر کے زیادہ دام دینے چاہے تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس بات پر بھی از خود آمادہ ہو گیا کہ وہ واپسی پر بھی اکبر کا ہاتھ بٹائے گا اور مجھے گھر تک چھوڑ کر جائے گا۔ میں اکبر کے سہارے بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک شخص اکبر کے قریب آ کر بولا کہ آپ کے مریض کا نام شاہد علی درانی ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ اکبر نے تعجب سے پوچھا۔ میاں صاحب آپ دونوں کو یاد فرما رہے ہیں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اس بات پر حیرت ہوئی، آخر میاں صاحب کو
میری آمد کا علم کس طرح ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرا سر عقیدت سے جھک گیا۔ اکبر نے مجھے جھک کر گود میں اٹھایا اور میاں صاحب کی کوٹری میں لے گیا۔ میاں صاحب اس وقت بھی اپنے پلنگ پر پیوند لگا لباس پہنے بیٹھے تسبیح پر کسی وظیفے کا ورد کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور بکھرا ہوا تھا، آنکھوں سے محبت اور اپنائیت کے جذبے کا اظہار ہو رہا تھا۔ اکبر نے مجھے میاں صاحب کے سامنے دری پر بٹھا دیا اور پھر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میاں صاحب نے ہاتھ اٹھا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے اوپر کچھ ایسی دہشت طاری تھی کہ میں گردن جھکائے اور نظریں نیچے کیے بیٹھا تھا۔ اس خیال سے میرا دل دھڑک رہا تھا کہ دیکھیں میاں صاحب اب مجھے کس انداز میں سرزنش کرتے ہیں۔ کوٹری میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میاں صاحب بڑے نرم لہجے میں بولے، تمہیں کب سے باہر ہے شہاد میاں؟ نہ جانے کیوں میاں صاحب کی آواز سن کر میں سر تا پا لرز اٹھا۔ بڑی مشکل سے میں نے نظر اٹھا کر میاں صاحب کے نورانی چہرے کو دیکھا، پھر یک لخت میری آنکھیں چلک آئیں۔ میاں صاحب کے سوال کا جواب بھی نہ دے سکا۔ پریشان مت ہو، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں جان گیا ہوں۔ میاں صاحب بڑی شفقت سے بولے، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، لیکن سچا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر پشیمان ہو اور دوسروں کو پریشان نہ کرے۔ میاں صاحب کی بات سمجھ کر میری گردن شرمندگی کے احساس سے دوبارہ جھک گئی۔ میں اپنے کیے پر نادم تھا۔ دل ہی دل میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب چراغ جلنے کے بعد پہاڑی کا رخ کبھی نہ کروں گا۔ اکبر بدستور مجھے سہارا دیے بیٹھا تھا۔ ادا کی مسلط میں اس کو دخل ہے، میاں صاحب نے کہنا شروع کیا۔ اس کا کوئی اشارہ مسلط سے حالی نہیں ہوتا۔ اگر پریشانیاں آتی ہیں تو آرام اور سکون بھی وہی دینے والا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس زندگی میں سخت امتحان آتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میاں صاحب کچھ توقف کے بعد بولے، مجھے علم ہے میرے بچے کہ زمانے نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن تمہیں اس حال میں بھی خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں امتحان کے قابل سمجھا۔ کیا عجب اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہو اور تمہاری بھلائی کا کوئی پہلو منظور ہو۔ میاں صاحب بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے نصیحتیں کرتے رہے۔ میرے دل پر ان کی باتوں کا کچھ اتنا گہرا اثر ہوا، میری آنکھوں کے ساون بادوں کی جڑی لگ گئی۔ میں ہچکیوں سے رو پڑا۔ میاں صاحب کی ایک ایک بات میرے ذہن پر اثر چھوڑ رہی تھی۔ میں اپنی کمزوری اور بہار کی شدت کو بھول کر میاں صاحب کی باتوں کے زہر میں کھو گیا۔ اکبر خاموشی سے مجھے پکڑے بیٹھا رہا۔ اس نے بھی بڑی عقیدت سے اپنا سر خم کر رکھا تھا۔ تم نے اچھا کیا جو میرے پاس چلے آئے۔ میں خدا سے تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ وہ تمہیں صبر شکر کی توفیق عطا فرمائے اور تمہاری پریشانیاں دور کرے۔ میاں صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم گھر جاؤ اور آرام کرو۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ خدا نے چاہا تو تمہاری طبیعت بھی جلد ہی سنبھل جائے گی۔ اکبر نے جھک کر میاں صاحب کو سلام کیا، پھر مجھے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے رخصت ہوتے وقت میاں صاحب کے نورانی چہرے پر نظر ڈالی تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور منہ اوپر اٹھائے غالباً میرے حق میں دعا فرما رہے تھے۔ اکبر مجھے گود میں لیے الٹے قدموں کوٹری سے باہر آ گیا، پھر وہ تانگے والے کی مدد سے گھر واپس لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر تانگے والے کو اس کی زائد خدمت کے عوض زیادہ کرایہ دینا چاہا، لیکن اس نے صرف اپنی اصل اجرت لی اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اکبر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میرا سر چہلاتے ہوئے پوچھا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ زیادہ تکان تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، میں نے خاموشی سے کہا،
پھر اکبر سے ایک گلاس پانی مانگ کر پیا اور آنکھیں بند کر کے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ اکبر نے میرے آرام کے خیال سے پھر مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر بیٹھا، آہستہ سا میرا سر سہلاتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے دوسرے روز سے میری طبیعت سنبھلنی شروع ہو گئی۔ 5ویں روز میں بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ اب نہ نکاہت باقی تھی اور نہ کمزوری۔ یہ سب میاں صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، ورنہ میرا بہار اول تو اتنی جلدی نہ اترتا، اور اتر بھی جاتا تو کمزوری مہینوں باقی رہتی۔ اکبر کو میرے صحت یاب ہونے پر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ جس روز میں نے غسل صحت کیا، اس روز اکبر نے کہا، اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ کیا میاں صاحب سے مل لینے کے بعد بھی تم اپنے پرانے خیالات پر قائم رہو گے؟ کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ رہا میاں صاحب کا سوال تو میں ان کی عظمتوں کا قائل ہو چکا ہوں۔ اگر وہ مجھے قدم بوسی کی اجازت نہ دیتے تو شاید میرا بچنا بھی مشکل ہو جاتا۔ گویا اب تم راہ راست پر آگے ہو۔ یہ سب میاں صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اکبر اور میں بہت دیر تک میاں صاحب کی بات کرتے رہے۔ پھر اکبر نے مجھے کریدتے ہوئے پوچھا، شہد کیا تم اب بھی مجھے نہ بتاؤ گے اس رات تمہیں کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ اس سلسلے میں اپنی زبان کھولنے سے قاصر ہوں، لیکن اتنا ضرور یقین دلا سکتا ہوں، اس حادثے کے بارے میں جو کیا سرائیاں تم نے کی تھی وہ غلط ہیں۔ کیا کوئی ایسی خاص بات ہے جو تم مجھ سے بھی نہیں کہہ سکتے؟ اکبر نے اصرار کیا تو میں نے مجبور ہو کر کہا، تم اگر بضد ہو تو میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس رات میں تمہارے منع کرنے کے باوجود میاں صاحب کی اصلیت کا راز جاننے کے لیے پہاڑی پر چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے کیا دیکھا اور کیا سنا اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں ضرور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اکبر نے میری بات سنی تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ مجھے تعجب بھری نظروں سے گھورتا ہوا بولا، مجھے خود بھی حیرت تھی کہ آخر تمہارا بہار ٹوٹنے کا نام کیوں نہیں لے رہا۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اب تم میاں صاحب کی دعاؤں کی بدولت صحت یاب ہو گئے ہو، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اب تم دوبارہ کبھی مغرب کی نماز کے بعد اس پہاڑی کی طرف بھول کر بھی نہ جانا۔ ظاہر ہے کہ ایک بار اپنے کیے کی سزا بھگت لینے کے بعد اب میں دوبارہ وہی غلطی نہیں کر سکتا۔ میں نے صدقے دل سے کہا، پھر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے بولا، میرے نزدیک اب صرف تلاش معاش کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ میں کل سے دوبارہ روزگار کی تلاش میں نکلوں گا۔ مجھے یقین ہے خدا اس بار تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، لیکن میری مانو تو تم اس سلسلے میں بھی میاں صاحب سے ملو۔ مجھے کبھی امید ہے کہ وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ میرا خیال بھی یہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن اور اپنی قسمت آزما لوں۔ اگر کامیابی ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر میاں صاحب کی قدم بوسی کے لیے ان کے دربار میں حاضری دوں گا۔ دوسرے روز میں نے پھر ملازمت کے سلسلے میں بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ جہاں جہاں بھی ذہن نے مشورہ دیا درخواست گزار دی۔ مجھے توقع تھی کہیں نہ کہیں قسمت ضرور یاوری کرے گی، لیکن ایک ہفتے تک تواتر صبح سے شام تک ادھر ادھر بھاگے پھرنے کے باوجود ملازمت نہ ملی۔ اکبر برابر میری دلجوئی کرتا اور ہمت بڑھاتا رہا۔ میاں صاحب سے مل لینے کے بعد میرے خیالات بڑی حد تک بدل گئے تھے۔ میں نے طے کیا تھا کہ اب محنت مزدوری کر کے ایماندارانہ زندگی گزاروں گا، مگر ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ پھیر دیا۔ میں ایک بار پھر سوچنے پر مجبور ہو گیا، دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق صرف اس کو حاصل ہے جس کے پاس دولت ہے، اور دولت کے ساتھ طاقت بھی۔ غریب انسانوں کو اس جہاں میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔
اس روز کپڑے کے ایک بیوپاری نے ترس کھا کر مجھے اپنا حساب کتاب لکھنے اور دکان پر تھوڑا بہت کام کرنے پر ملازم رکھ لیا۔ تنخواہ 75 روپے مہر طے کی۔ ہر چند کے یہ طرح بڑی قلیل تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر اسے قبول کر لیا کہ بیکار گھومنے سے بہتر ہے کہیں ٹک جاؤں۔ بعد میں کوئی اچھا موقع ملا تو اس ملازمت کو چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی 75 روپے اس طرح آدمی کے لیے کافی تھے۔ دن بھر میں بڑی تندہی سے دکاندار کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ شام ہوئی تو اس نے مجھے کچھ کاغذات دے کر کہا میں ان کا اندراج بھی کھاتے میں کر دوں۔